وہاں سے اس نے 12th کی, اس کے بعد گریجویشن, کیا سے کیا ڈگریوں کا انبار ہے, لیکن ڈگریاں ہیں لیکن ادب نہیں ہے. اپنے ماں باپ کا خیال نہیں ہے. بچہ اٹھتا ہے اور صبح ماں باپ کو پریشان کرتا ہے, ماں کو پریشان کرتا ہے, اپنے بھائی بہن کو پریشان کرتا ہے. تعلیم تو ہے لیکن اس کا اثر نہیں ہے. بلا شبہ ہمیں اس تعلیم کی ضرورت ہے, اس دروازے پر جانے کی ضرورت ہے کہ جس نے پوری دنیا کو امن کا درس, عزت و احترام کا درس ساز کا درس دیا ہے, اور سوسائٹی کے اندر وائلیشن کرنے کو مصطفیٰ کی لائی ہوئی شریعت ہے. سبحان اللہ. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا ایک نمونہ آپ کے سامنے پیش کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر یہ برائیاں ہیں, اسلام جو ہے مارنے کا درس دیتا ہے, جو ہے ٹرم کا درس دیتا ہے, اور آپسی جو ہے ناچاکی اور ناراضگی کا درس دیتا ہے. ہم تمہیں بتائیں کہ سبحان اللہ, نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے, وہ آپ سنیں پھر محاسبہ کریں, پھر انہیں بھی بتائیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان وائلیشن کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ. سبحان اللہ. اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ, کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو اٹھانا یہ صدقہ ہے. سبحان اللہ. ایک بار سے سبحان اللہ کہتے ہیں, راستے سے تکلیف دہ چیز کو اٹھانا یہ صدقہ ہے. سبحان اللہ. بیڑ کی صورت میں, پیسے کی صورت میں مال کہیں چڑھانا اور دینا یہ بھی صدقہ ہے, لیکن سبحان اللہ جس دین کو ہم مانتے ہیں, اگر راستے میں کانٹا ہے اسے اٹھا دو صدقے کا ثواب ملتا ہے. اگر راستہ خراب ہے اسے بنا دو صدقے کا ثواب ملتا ہے. راستے کے اندر پتھر ہے اسے اٹھا دو, یہ صدقے کا ثواب ملتا ہے. بتاؤ کہ جو اسلام جو ہے کانٹے کی تکلیف کو برداشت نہ کرے تو کسی انسان کے سر کو اڑانے کا کہاں حکم دے سکتا ہے, وہ والدین کو مارنے کا کہاں حکم دے سکتا ہے, وہ بڑے سفید ریش کی بے حرمتی کرنے کا کہاں حکم دے سکتا ہے. بلا شبہ ہم مسلمان ہیں لیکن تعلیمات اسلام سے کوسوں دور ہیں. ہمیں تعلیمات اسلام کی طرف آنا ہوگا. جہاں کانٹے کو اٹھانا صدقہ ہے, سبحان اللہ, وہاں والدین کی کیا منزل و قدر ہوگی, وہاں استاد کی کیا قدر و منزلت ہوگی. بلا شبہ جہاں دوسرے مذاہب کے اندر جو ہے اولڈ ہاؤس بنے ہوئے ہیں, لیکن اسلام وہ ہے کہ جس نے بتایا کہ والد جو ہے یہ جنت کا دروازہ ہے. والد کیا ہے؟ جنت کا دروازہ ہے. اور جو ہے والدہ کی جو پیر ہیں یعنی قدموں کے نیچے سبحان اللہ جنت ہے. اسلام ہے, اس لیے ہمیں اسلام کی تعلیمات کی طرف آنا ہوگا. اس کا طریقہ جو میں نے آیت پڑھی اس کی طرف آنا ہوگا. کیا فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے؟ فرمایا کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. آج ہمارے نوجوان بھی کہتے ہیں کہ ہم بلا شبہ اہل سنت, ہم کون ہیں؟ زور سے بات, زور سے نا, زور سے سوال اس میں اہل سنت, اہل سنت کا جماعت, اولیاء کو ماننا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں لکھا ہے. صحابہ کی قدر و منزلت ہمارے نصیب میں لکھی ہے. اہل بیت اطہار کی جو ہے قدر و منزلت ہمارے نصیب میں لکھی ہے. لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس طریقے سے ان محبتوں کو مانیں کہ جس طرح اسلام نے بتایا. موضوع کی طرف آ رہا ہوں, جس طرح اسلام نے بتایا ہے. اگر ہم والدین کیا قدر و منزلت جانتے ہیں, ان سے محبت کرتے ہیں, یہ بھی ہمیں اسلام نے بتایا ہے. آج ہم استاذ کی قدر کرتے ہیں, یہ بھی اسلام نے بتایا ہے. اللہ سے محبت ہے, یہ بھی اسلام کی وجہ سے ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, اسلام کی وجہ سے ہے. صحابہ کرام اہل بیت سے محبت ہے, اولیاء سے محبت ہے, یہ اسلام کی وجہ سے. اس کی وجہ سے ہے اسلام کی وجہ سے. جب آپ نے اتنا سمجھ لیا تو یوں سمجھیں جس اسلام نے اللہ کی توحید کو بیان کیا, اللہ کے مرتبے کو بیان کیا, اسی اسلام نے رسول کے مرتبے کو بیان کیا, اسی اسلام نے صحابہ کے مرتبے کو بیان کیا, اسی اسلام نے اہل بیت اطہار کے مرتبے کو بھی بیان کیا. یاد رکھیں اسی اسلام نے بتایا کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہیں, جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے. لیکن یہاں یہ ہوتا ہے, میں اپنے نوجوانوں سے گزارش کروں گا اپنے اختتام کی طرف کہ آج یہ ہوتا ہے کہ یہاں افسوس کے ساتھ آپ سارے جا رہے ہیں ایک بار یا رسول اللہ آپ تمامی کو دارین کی سعادت دیں. مسئلہ یہ ہے, اب میں اپنے اختتام کی طرف اور ایک ضروری نکتہ آپ کے دوست
یہاں سرپنچ یعنی سیاست سے تعلق رکھنے والے ہیں، یہاں دکاندار بیٹھے ہیں، یہاں ماسٹرز رات بیٹھے ہیں، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے دور کر رہا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسکول کا ایک اسٹوڈنٹ کو ایک کس کا ہو تھوڑا جواب بھی دے دیں مہربانی. ایک اسکول کا یہ ایک بہت مین پوائنٹ آپ کی زندگی کی جو تشویش ہے جو آپ کو کئی مرحلوں میں کئی موڑ پہ جا کر آتی ہوگی اس کو حل کرنے کے لیے پوائنٹ دے دو. ایک اسکول کا بچہ ہے اور ایک ہے پی ایچ ڈی کا ریسرچ کا. تو مجھے بتائیں اگر اسکول کا بچہ ریسرچ اسکالر کو پڑھانا شروع کر دے تو کیا ہمارا معاشرہ ہماری سوسائٹی جو ویل ایجوکیٹڈ ہے اس کو برداشت کرے گی؟ نہیں کرے گی نا. اگر ایک اسکول کا بچہ پی ایچ ڈی اسکالر ریسرچ جو ہے اس کو بتانا شروع کر دے تو یہ قابل قبول نہیں ہے. اگر ایک یعنی ماسٹر ہو پڑھا لکھا ہے معاشرے کے اعتبار سے پڑھا لکھا ماسٹر اگر مستری کو بتانا شروع کر دے تو مستری صاحب کہیں گے ماسٹر صاحب جائیے سکون کا راستہ ہوا ہے وہاں جا کر بچوں کو پڑھائیں مجھے نہ بتائیں. یہی ہوتا ہے. اگر ایک گاس کی گاڑی نہ چلائے اور ادھر سے ماسٹر صاحب پی ایچ ڈی ڈاکٹر صاحب آ جائیں اور وہ یہ کہیں کہ نہیں راجا صاحب یہ جو گاڑی آپ نے اس طرح رکھی ہے تو ماسٹر صاحب سکون کا راستہ ادھر ہے آپ ادھر تشریف لے آئیں. یہ ہوتا ہے. لیکن یہ بڑی مختصر انداز میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ جہاں ایک ہی ڈپارٹمنٹ کا آدمی اسکول میں پڑھ رہا ہے وہ اگر پی ایچ ڈی والے جو اسکول ہی کا ایک اصلی تعلیم کا شعبہ ہے اس پر اعتراض کرے اس سے کوشچن کرے آرگومنٹ کرے تو وہاں قابلیت نہیں ہے. تو آپ بتائیں کہ ایک طرف قرآن کی تحفیظ کی جا رہی ہے کیا کیا جا رہا ہے قرآن کو حفظ کیا جا رہا ہے اس کے بعد تجوید قرآن پڑھی جا رہی ہے اس کے بعد مولویت کی 4 کلاسیں پڑھی جا رہی ہیں عالمیت کی اوپر 2 اور پڑھی جا رہی ہیں پھر فضیلت کی 2 اور پڑھی جا رہی ہیں اس کے بعد 2 اور جو ہے افتاء کی جا رہی ہیں. تو سبحان اللہ اگر اس کو ہیڈ ماسٹر صاحب نہیں گاڑی رچنے والے صاحب اگر وہ اس سے اس پر اعتراض کریں کہ نہیں جناب آپ نے اتنے سال ضرور لگائے ہیں لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ مسئلہ اس طرح نہیں اس طرح ہے تو بتاؤ یہ زیادتی ہے کہ نہیں یہ زیادتی ہے کہ نہیں. جہاں میں نے آپ کو ایک مثال دی ایک ہی ڈپارٹمنٹ سے اسکول اور کالج سے تعلق رکھنے والا یونیورسٹی سے اصلی تعلق تعلیم حاصل کرنے والا اگر وہاں کرتا ہے تو پروفیسر صاحب یہ کہیں گے ابھی بچی ہو ابھی ذرا یہ وینر اور یہ سارا سلسلہ جو ہے سیکنڈری جو ہے پاس کرنے کے بعد یہاں پہنچو تو بتاؤ یہ جو سماجی قانون ہے سبحان ایک بار کہتے ہیں سماجی کتاب ہے قرآن پاک اللہ کا کلام ہے وہ کلام کے جس کا بوجھ جنات برداشت نہ کر سکے جس کا بوجھ جنات جس کتاب نہ لا سکے وہ کلام پاک کے جو پتھروں پر نازل ہوا تو ریزہ ریزہ ہوا وہ کلام پاک ان پاک یعنی قلوب سے نبی اسلام کے قلوب سے منتقل ہو کر صحابہ تک ان کے ذریعے آگے جو ہے تابعین تک طب تابعین تک پھر علماء تک. تو آپ بتاؤ جو سماوی قانون ہے کہ وہ آسمان سے نازل ہوا اس کے وہ شخص کے جو مستری ہے وہ شخص کے جو راجا ہے اگر وہ کسی عالم پر اعتراض کرے روا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا جائز نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اس کی فیلڈ بالکل جدا گانا ہے اس کا جو منصب ہے سٹیٹس ہے بالکل جدا گانا ہے اور یہ جو شخص ہے اس نے 10-12 سال لگائے ہیں اسی لیے اس معاملے کو بھی حل کر دیا سبحان اللہ اس معاملے کو بھی سرکار نے حل کر دیا اور حل کس سے کیا رب کے کلام سے حل کیا اس لیے کہ کلام پاک میں اسلام نے ہر گوشے پر بات کی اور جب اس تعلق سے بات کی تو کہا اے محبوب فرما دے اے محبوب فرما دے کہ جو جاننے والے ہیں وہ اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے. تو جاننے والے اور نہ جاننے والے یہ سرکار کی زبانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سرکار کی زبانی امتیوں کا
اللهم صل علی میں کوئی سلسلہ ہو جائے تو پروفیسر صاحب اسکول والے کو کہیں گے کہ نہیں تمہارا یہ منصب نہیں ہے، تم پہلے پڑھ لو تو اس کے بعد بات کریں، تو اس کی بات بھی مان لی جاتی ہے۔ تو یہ جو اتنی امپارٹنٹ بات تھی، اتنی ضروری اور اہم بات تھی کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے یہ برابر